ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حالات کے بارے میں، آپ سوچیں کہ جب حضرت عمر نے بیت المقدس فتح کیا ہے تو عیسائی حکمران تھا، تو عیسائی حکمران نے حضرت عمر کو ایک دستاویز پر دستخط کر کے دیے، دونوں نے معاہدہ ہوا، اس میں ایک شک یہ تھی کہ یہ شہر ہم اس شرط پر آپ کے حوالے کر سکتے ہیں کہ یہاں پر یہودی آباد نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے ہمارا تو اتنی لڑائی ہے نہیں جتنی عیسائیوں کی لڑائی، ان کو تو پیغمبر بیچاروں کا انہوں نے صلیب پہ چڑھایا تھا، یہودی آباد، یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹ تھا۔ آپ سوچیں، ایک تو پہلی بات قرآن کہتا ہے جینا بکم لفیفہ، میں واپس لے آؤں گا، واپس آئے، کوئی سوچ سکتا تھا 14 سال پہلے؟ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معاذ بن جبل سے یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو امران البیت المقدس، امران کہتے ہیں عمارت کو کھڑا کرنا، یہ بیت المقدس دوبارہ کھڑا ہوگی، دوبارہ بنے گا ہیکل، وہ ان کو ہیکل کہتے ہیں، قرآن نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، ہم نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کے گئے، یہ ہم نے ڈویژن بنائی ہے حضرت عمر کی مسجد، نہ وہ جو ان کا ہیکل ہے میرے نزدیک، اللہ کے نزدیک، ہر مسلمان کا نزدیک مسجد ہے، کسی نبی نے کوئی ہیکل نہیں بنایا، ہر نبی نے مسجد بنائی ہے۔ امران البیت المقدس، بیت المقدس کی دیواریں اٹھائی جائیں گی، عمارت کھڑی کی جائے گی، خراب الیثرب، جس دن یہ ہوگا مدینہ ویران ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا مدینہ کی مسجد نبی میں تمہیں جنگلی جانور گھومتے ہوئے نظر آئیں گے، خراب الیثرب خروج الملحمہ، جب یہ مدینہ ویران ہوگا تو پھر بڑی جنگ کا آغاز ہوگا، وخروج الملحمہ فتح القسطنطنیہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قسطنطنیہ جو ہے ہم سے لے لیا جائے گا، ترکی مرکی، اور پھر دوبارہ ہم فتح کریں گے۔ اس کو میں تھوڑی سی اس پہ ٹائم لائن بتاتا ہوں کیا ہے، اگلی ایک دو دیکھو، فتح القسطنطنیہ، خروج الدجال، پھر دجال باہر آئے گا۔ اس ساری سینیریو کے اندر ہونا کیا والا ہے، کیونکہ ہم تو سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، آخری وصیت، لا یجتمع الدینان فی جزیرۃ العرب، خبردار اس جزیرۃ العرب کے اندر کسی دوسرے کو دین کو جمع نہ ہونے دینا۔ ویٹیکن میں کون رہتا ہے؟ پوپ کو ویٹیکن میں رہتا ہے؟ کس نے بنایا مندر وہاں پر؟ انڈیا کے بعد سب سے بڑا مندر کہاں بنا؟ پھر فرمایا میں دیکھ رہا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا قبیلہ دوس کی عورتوں کی سرینے بتوں کے گرد گھوم رہی ہیں۔ یہ صورتحال، اس کے اندر آپ نے فرمایا جو آیت جو خوفناک، کیونکہ ہمیں سزا ملنے والی ہے، ایران لگا ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ اس لیے بڑی تکلیف دہ صورت سے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے بعد فتح تو نصرت تو ہمیں ملنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اول الناس ہلاکا فارسا ثم العرب علی اسرہم، کہ سب سے پہلے جو قوم ہلاک ہوگی وہ ایرانیوں کی ہوگی۔ آج ان پہ حملہ کر دیا نا اصفہان میں، ہم تماشا دیکھیں گے، عرب سارے تماشا دیکھیں گے، لیکن اس کے بعد مجھے ملا عمر کی وہ بات یاد آتی ہے، جب یہ پاکستان کا وفد گیا تھا نا ان سے مذاکرات کرنے کے لیے، تو اس نے کہا دیکھو پشتو میں بولا تھا لیکن پنجابی میں بڑا صحیح ترجمہ ہے، واریاں نہ لواؤ، آج ہماری باری ہے کل تمہاری آئے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ ویل للعرب، یہ بہت کمال حدیث ہے، سیدہ زینب بن جہش کی حدیث ہے، ویل للعرب من شر قد اقترب، کہ دیکھو عرب کے لیے تباہی۔ عرب کے لیے کیوں تباہی؟ عرب کے لیے اس لیے تباہی کہ میں کہوں نا جی کہ مجھے یہ قوالی جو کرتے ہیں پنجابی والے یہ سمجھ نہیں آتی، تو کہتے ہیں نہیں میری مجھے معافی نہیں، میں سمجھاتی ہے، میں ہیر پوری سمجھتا ہوں بھائی، ہیر پر سر دھنتا ہوں، مجھے ہیر کو پتہ کرنے کے لیے مولوی کی ضرورت نہیں ہے،
ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، عرب کو قرآن نازل کیا تھا، عربوں کو سمجھ نہیں تھی۔ دوسری یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ سیدہ عائشہ سے کہ دیکھو سب سے پہلی قوم جو تمہیں ملے گی، مجھ سے ملے گی، وہ تمہاری قوم ہوگی۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ ایک جوتی پڑی ہوگی، ایک عورت پوچھے گی تو قریش کی جوتی لگتی ہے لیکن قریش موجود نہیں ہوگی۔ یہ جب ساری کی ساری ویل للعرب، پہلے فارس پھر عرب، پھر جب آپ نے فرمایا وہ جب بتایا میں نے خراب الیثرب، تو اس میں اب آپ تھوڑی سی بشارت بھی سن لیں، اپنے علاقوں کے لیے بشارت سن لیں۔ آپ نے فرمایا وہاں سے ایک شخص مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا تو وہاں سے ایک شخص بھاگ کے مکہ آ جائے، ظاہر بات ہے اس شخص کو جانتے ہوں گے لوگ، تو لوگ اس کے گرد جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ تم ہمارے لیے ہماری قیادت کرو، ہماری امامت کرو۔ بہت بری حالت ہوگی، ظاہر بات ہے فارس تباہ ہو چکا ہوگا، عرب تباہ ہو چکا ہوگا۔ اس امامت کی صورتحال میں وہ زبردستی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ نے فرمایا ان کی بیعت ہوگی، اور آپ نے فرمایا دیکھیں مسلم امہ کے اندر آج دیکھیں عبداللہ شام میں ہے۔ سب سے پہلے اسرائیل کے حملے کی سپورٹ کس نے کی ہے؟ سب سے پہلے ایران کے حملے کی کنڈمنیشن کس نے کی ہے؟ عبداللہ۔ عرب ہے لیکن عربی بولنی نہیں آتی اس کو، ساری زندگی باپ نے باہر پلایا اس کو۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا کیا خوب امیر فیصل نے سنوسی کو، امیر فیصل کو سنوسی نے پیغام دیا، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا۔ رہنے والا حجاز کا ہے اور سپورٹ تو اسرائیل کی کرتا ہے۔ فرمایا شام کے اندر ایک حکمران ہوگا بنو کلب سے، آپ نے میں ان کے گھوڑوں کی سموں کو بھی جانتا ہوں، ان کو وہ کیسے ہوں گے۔ وہاں سے سیدنا امام مہدی، جن کو لقب امام مہدی ہے، نام ان کا مختلف روایات میں سے، اس لیے میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کوئی کہتا ہے سیدنا حسن کی اولاد میں سے، کوئی کہتا ہے سیدنا امام حسین کی اولاد میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑی شخصیت اس کو جمع ہوں گے تو وہ لشکر روانہ کرے گا ان کے خلاف کہ اب تو یہ مسلمان پھر اکٹھے ہو گئے، اور جب مسلمان پھر اکٹھے ہوں گے تو لشکر، اللہ ایک ہی علامت ہے امام مہدی کی، کوئی اور علامت نہیں۔ 32 سے 38 حدیثیں ہیں، کوئی اور واضح علامت نہیں ہے، ایک ہی واضح علامت ہے کہ مکہ سے تھوڑی دور ایک مقام بیضا کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام بیضا پر وہ لشکر جو ہے وہ دھسا دے گا، اور جیسے ہی وہ دھسائے گا خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان کا علاقہ، ہمارا اٹک سے اوپر کا علاقہ، مشہد کا تھوڑا سا علاقہ، تھوڑا سا ماورا، یہاں سے لوگ پھر نکلیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے جھنڈے جو ہیں پھر ایلیا میں بیت المقدس میں گاڑ دیے جائیں گے، اور جب وہ جھنڈے گاڑ دیے جائیں گے تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دیکھو پھر ہوگا کیا کہ تم تقتلن اليہود، تم یہودیوں کو قتل کرو گے۔ ہاں کمال حدیث ہے، دیکھو مسلمان یہود سے لڑیں گے، پھر مسلمانوں کو قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں چھپے گا تو پتھر یا درخت بولے گا اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے ہے ایک یہودی، ادھر آؤ اور اس کو مار ڈال، مگر غرقت کا درخت نہیں بولے گا، ایک درخت ہے وہ آج کے یہودی بہت لگا۔ اس صورتحال کے بعد جب وہاں بیت المقدس کے اوپر مسلمان ہو جائیں گے تو پھر جب خراسان سے جائیں گے، یہاں پر بھارت جو ہے وہ جب سندھ پہ حملہ کرے گا اس وقت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیت المقدس سے ایک لشکر روانہ ہوگا، وہ یہاں آئے گا، وہ پھر ہند کے لوگوں سے لڑے گا، پھر ہند کے بادشاہوں کو گرفتار کر کے لے کے جائے گا اور ان کے خزانے بیت المقدس میں سجا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت حق کی پہچان بتائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔